ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جڑواں بہن نے ایک لڑکے سے چکر چلایا، اسے دھوکہ دیا اور پیسے کی خاطر شادی والے دن گھر سے بھاگ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ میں نے بہن کی خاطر قربانی دی اور اس کی جگہ خود دلہن بن کر شادی کر لی، اور رخصت ہو کر جو ہی سسرال پہنچی تو یہ دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین سرک گئی کہ جب میرا نام نائلہ ہے اور میرا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے ایک گاؤں سے ہے۔ میں تیسرے نمبر والی اولاد ہوں، مجھ سے بڑی ایک بہن ہے اور ایک بھائی، جبکہ مجھ سے چھوٹی میری جڑواں بہن ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی عادتیں بہت مختلف ہیں۔ میں ان سب میں سب سے زیادہ ڈرپوک ہوں، ذرا ذرا سی باتوں سے ڈر جاتی ہوں۔ میرے ابا ذمہ دار ہیں، پورے گاؤں میں ان کی بہت عزت ہے۔ ہم بڑی سی حویلی میں رہتے ہیں، نوکر چاکر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابا بہت غصے والے اور اپنے اصولوں کے پکے انسان ہیں۔ وہ ایک بار کسی کو زبان دے دیں تو کبھی مکرتے نہیں ہیں، اور ابا کسی بات پر راضی نہ ہوں تو انہیں منانا بہت مشکل کام ہے۔ ان کے روب و جلال سے بہت لوگ ڈرتے تھے۔ گھر کے سارے ملازم ان کے ڈر سے اپنے کام وقت پر پورے کر دیتے کہ ان کا جلالی روپ نہ دیکھنا پڑے۔ ہم سب بہن بھائی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ منافق لوگوں سے ان کی بنتی نہیں ہے، وہ ڈٹ کر جو ہوتا سامنے کرنے والے لوگ تھے۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی ابا کی پرسنالٹی کا دم بھرتے تھے۔ کوئی گاؤں میں رہنے والے ان پڑھ مزاج طبیعت کے نہیں تھے۔ ان کے لباس کو دیکھ کر کسی پروفیسر کا گمان ہوتا تھا۔ انہوں سے ساری پڑھائی شہر رہ کر مکمل کی تھی۔ ان کو یہ غصہ وراثت میں ملا تھا۔ دادا بھی ایسے جلال والے ہی تھے۔ اماں نہایت ڈرپوک اور سادہ طبیعت کی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر کے بیمار پڑتی رہتی ہیں۔ اماں اور ابا کی کبھی آپس میں نہ بن سکی، چونکہ اماں پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے انہیں کبھی اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آیا تھا۔ اماں کی زیادتیوں پہ کچھ نہ کہتی، خاموشی سے لب سی لیتی تھی۔ ابا کو لگتا ہمیشہ وہی ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کی سنتے تھے تو وہ تھی ان کی لاڈلی بہن، جن کو انہوں نے نازوں سے پالا تھا۔ ابا کو اماں سے شادی نہیں کرنی تھی، انہیں کوئی پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ خود بھی شہر میں رہ کر پڑھ کر آئے تھے، پیسے کی کمی نہیں رہی تھی کبھی، جبکہ اماں جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ دادا نے اپنے اصولوں کی وجہ سے زبردستی ان کی شادی اماں سے کروا دی، کیونکہ بچپن سے ہی اماں ابا کی منگ تھی۔ وہاں جو بڑے بزرگ ایک بار فیصلہ کر دیں ان کو اس پہ ہلانا نہایت مشکل ترین کام تھا۔ پہل اماں کو کہتے رہتے تھے کہ تم جاہل ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ اماں کچھ نہ بولتی تو خود ہی بول کر چپ ہو جاتے۔ بھائی ان کی آنکھوں کا تارا تھا، انہیں لگتا تھا کہ بیٹے ہی صرف سہارا ہوتے ہیں۔ بھائی کی عادت ابا سے ذرا مختلف تھی، وہ ہم بہنوں اور اماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی عادات میں نرمی تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں میں صرف مجھ سے چھوٹی جو میری جڑواں بھی تھی، وہ عادت میں ابا پر گئی تھی۔ ہمیں تو انہوں نے کبھی جی بھر کر پیار بھی نہیں کیا تھا، پر ہر وقت ڈانٹتے، تم لوگ تو گئے ہی اپنی ماں پر ہو۔ انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھیں، جیسے دوسری بچیوں کی اپنے باپ سے دوستی ہوتی ہے۔ میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں ابا سے ساری باتیں کیا کروں، لیکن جب ان کے پاس بیٹھتے وہ یہاں تو خود اٹھ جاتے یا ڈانٹ کر بھگا دیتے کہ کوئی کام نہیں ہے، فارغ کیوں بیٹھی ہو۔ میں عادات میں اپنی ماں پر گئی تھی، میں آگے سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ میرے مقابلے میں جڑواں بہن فر جواب دیتی تھی، اس کو کوئی کچھ بول دے اس کی جوابی کارروائی لازمی ہوتی تھی۔ وہ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں دکھنے میں ایک جیسی تھی، کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا تھا۔ میں ہوتی تو لوگ سمجھتے نائمہ ہے، اور نائمہ ہو تو اکثر اسے نائلہ سمجھ لیتے تھے۔ وہ اکثر فائدہ بھی اٹھا لیتی تھی، مدرسے سے چھٹی کرتی تو اگلے دن کہتی میں تو آئی تھی، نائلہ نہیں آئی تھی۔ وہ ڈانٹ مجھے پڑ جاتی تھی۔ وہ محلے کی بچوں کو مارتی، اگر کوئی غلطی سے اماں کو شکایت کر دیتا تو کہتی نائلہ نے کیا ہے۔ وہ عادات میں سب سے مختلف تھی، وہ ہر وہ کام کرتی جو اس کا دل کرتا تھا۔ ہم سب بہن بھائی گاؤں کے ایک مہنگے نجی اسکول میں پڑھتے تھے، جبکہ بھائی شہر والے اسکول میں پڑھتا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود ہم بیٹیاں اپنا کام خود کرتی تھی۔ گھر میں صرف عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ بڑی آپا اماں کے ساتھ گھر کے پکوان بناتی تھی،
وہ ہم سے آگے تھی، وہ کالج میں پڑھتی تھی، وہ پڑھائی میں ہم سب سے آگے تھے۔ ان کے ابا نے بچپن سے نسبتاً اپنے بھانجے سے ان کی نسبت طے کی تھی۔ پھپھو کی لالچی طبیعت سے کون واقف نہ تھا؟ وہ اور ان کے شوہر ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے تھے۔ ابا نے ان کے بیٹے کو کاروبار بھی شروع کرا دیا تھا۔ ابا کا بے حد لاڈلا تھا۔ ابا بھائی کو کہتے، اس کے ساتھ رہا کرو، مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے، نڈر۔ اپنی بہنوں میں رہتے رہتے تم ان جیسے لڑکی جیسے ہو گئے ہو۔ بھائی چپ کر جاتا، وہ آئے روز لڑکوں سے لڑتا رہتا تھا۔ اس کی بدمعاشی کے سارے قصے برے لفظوں میں ہی مشہور تھے۔ ہماری نوکرانی نے کہا کہ وہ 2 بار جیل جا چکے ہیں۔ آپ بڑے صاحب سے بات کریں، وہ بڑی بیٹی کا رشتہ وہاں نہ کریں۔ اماں کو پتا تھا کہ ان کے کہنے سے کیا ہونا۔ وہ کبھی ان کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں ہم سے زیادہ اپنے بھانجے سے پیار تھا۔ ابا نے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی FSC ہوگی تو شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ پھپھو تو ایسے میٹھی بن گئی تھی کہ آپا کے حصے کی زمین ابا نے ڈائریکٹ اپنے بھانجے کے نام لگا دی تھی۔ چھوٹی بہن نے بہت ہنگامہ کیا۔ اماں نے اسے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ وہ ابا کے سامنے بات نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی آپا کے پیپر ہوئے تو پھپھو آ گئی تاریخ لینے۔ ابا نے ان کی پسند کی تاریخ انہیں دے دی۔ ابا کو انہوں نے بہت مکھن لگایا تھا کہ وہ بیٹی بنا کر رکھیں گی۔ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کو ان سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں رکھ سکتا اس کا۔ وہ بہو نہیں، بیٹی کو لے کر جا رہی ہیں۔ مجھے اور نائمہ کو تو دلہا بھائی ذرا پسند نہیں تھے۔ آپا بھی اداس پھرتی رہتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ آگے کی زندگی ان کی کیسی ہونے والی ہے۔ چھوٹی بہن آپا کو کہتی کہ گھر سے بھاگ جاؤ یا پھر اس شادی سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ اماں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ شریف گھر کی بیٹیاں یہ کام نہیں کرتی، وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ خودکشی حرام ہے اور گھر سے بھاگنے کے بعد کہاں جائے گی؟ باہر کی دنیا سے بہتر ہے شوہر کے گھر کی چھت، عزت تو محفوظ رہے گی۔ کہتے ہیں نا، برے کاموں کا حاتمی ہوتا ہی اس لیے امید تھی۔ پھپھو کو بھی دیر تا دیر کبھی تو عقل آ ہی جائے گی۔ گھر میں بہن کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ پھپھو نے سب کچھ اپنی مرضی کا ہی لیا تھا۔ وہ کہتی ہیں جب آنا ہمارے گھر ہے تو اسے میں اپنے حساب سے رکھوں گی۔ اسے کیا پتا بڑے گھر کی بہویں کیسے تیار ہوتی ہیں۔ ماں کو تو ساری عمر پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ نہ آیا، کوئی چیز آپا کی پسند کی نہیں تھی۔ ابا نے اماں کو کہا تھا کہ ڈرائیور ساتھ جا کر چیزیں لے آئیں، لیکن پھپھو نے کہا کہ پیسے انہیں دے دیں، خود لے آئیں گی۔ میں بہت اداس تھی آپا کے لیے، وہ اتنی اچھی تھی، انہیں اتنا برا سسرال مل رہا تھا۔ آپا کی اداسی نے ہمیں اداس کر دیا تھا۔ آپا ہمارے اماں کی طرح ہمارا خیال رکھتی تھی، ہماری ہر اچھی بری چیز کا دھیان رکھتی تھی، ہمیں اسکول کا سبق پڑھاتی تھی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ کیا فائدہ اس سجاوٹ کا کہ جس کی زندگی کا خاص دن ہے وہی خوش نہیں ہے۔ گھر کا کوئی فرد دل سے خوش نہیں تھا سوائے ابا کے۔ سبھی آپا کے اچھے نصیب کی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ دلہا بھائی کو ہدایت دے۔ اماں نے خاص کر حویلی کے سارے ملازمین کو پیسے دیے تھے، غریبوں میں کھانا تقسیم کروایا تھا، سب سے آپا کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ دن کس قدر تیز رفتاری سے گزر رہے تھے۔ پھپھو اپنے اکلوتے بیٹے کی دھوم دھام سے بارات لے کر آئی تھی۔ جو ابا کسی غیر مرد کی حویلی میں آنے سے آگ بگولا ہو جاتے تھے، پھپھو کے بیٹے کے آوارہ دوستوں کے آنے پر کچھ نہ بولے تھے۔ آپا سرخ جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھپھو تو بلائے لیتی نہ تھک رہی تھی۔ ہم سب میں سب سے خوبصورت نین نقش آپا کے ہی تھے۔ نکاح کے بعد کھانا کھولا گیا، پھر رخصتی کا شور اٹھا۔ آپا نے کون سا دور جانا تھا، 20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ آپا کے جانے پر سب بہت اداس تھے۔ پھپھو کہتی ہیں اپنے بھائی کی نشانی کو دل سے لگا کر رکھوں گی۔ آپا ابا کو بولی کہ اب تمہارا سسرال ہی تمہارا سب کچھ ہے، اپنی پھپھو کی ساری باتیں ماننی ہیں، اب تمہارا جینا مرنا وہی ہے۔ خیر سے آپا کی شادی کو بھی ہفتہ ہو گیا تھا۔ آپا صرف ایک بار آئی تھی۔ پھپھو نے شادی کے اگلے دن سے ہی آپا کو کچن میں بھیج دیا تھا کہ گھر میں کھانا عورتیں ہی بناتی ہیں۔ شادی کے بعد بھی دولہا بھائی کی روٹین میں کوئی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یوں ہی گھومتے تھے۔ احساس ذمہ داری نام کی چیز نہیں تھی۔ آپا آئی تو اماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ اماں نے بس یہی کہا کہ وہ دعا ہی کر سکتی ہیں۔ اماں بھی در حقیقت اداس ہی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے۔ بھائی نے آپا کو کہا تھا کہ جب بھی مشکل ہو اپنے بھائی کو یاد کر لینا، تمہارا بھائی تمہیں لینے آ جائے گا، وہ سب کے خلاف چلا جائے گا۔ آپا کے جانے کے بعد ہم خود ہی پڑھتے تھے۔ ماں کے ساتھ میں کچھ مدد کروانے لگی تھی۔ اماں کہتی تھی تم دونوں شکلوں میں ایک جیسی ہو،
लेकिन तुम्हारी जुड़वा बहन ने मजाल है मेरी कभी कोई बात मानी हो। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, जबकि मेरी दूसरी जुड़वा बहन नालायक थी। उसे पढ़ाई का तो कोई शौक ही नहीं था। उसके शौक थे खेलना, कूदना, सजना, संवरना। अब्बा उसे खास कर बहुत डांटते थे। बचपन में तो मेरा नाम लेकर वो मुझे डांट पड़वा देती थी, लेकिन बाहर से तो बच सकती थी। वालिदैन अपनी औलाद को पहचान लेते हैं। उसे अब्बा की डांट का कोई असर नहीं होता था। वो बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। वो जो चीज़ अच्छी लगती वो उठा लेती थी। शुरू से वो अपनी चीज़ें खराब करके फेंकने के बाद मेरी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। हम दोनों की आपस में बहुत मोहब्बत थी। मैं उसे कभी किसी चीज़ से नहीं रोकती थी। अम्मा कहती, इसकी बाकी तबीयत से मुझे डर लगता है कि कहीं कल को कोई गुल ही ना खिला दे। भाई उसकी साइड लेकर अम्मा को ठंडा करवा देता। हमने 8वीं जमात अच्छे नंबरों से पास की थी। आगे साइंस में एडमिशन लिया था। मुझे डॉक्टर बनना था, जबकि बहन ने आर्ट्स में लिया था। आपा की शादी को 3 माह होने वाले थे। दूल्हा भाई बहुत बेइज्जत करते थे। पुप्पो ने पोता पोती की रट लगा ली थी। हालांकि ये तो अल्लाह की मर्जी होती है ना, कि वो जिसे चाहता है देता है। अभी आपा के हाथ में थोड़ी था। अभी शादी को दिन ही कितने गुजरे थे। दूल्हा भाई भी आपा के साथ काफी बदतमीजी करते थे। वो रोज कोई नया ड्रामा लगाकर बैठी होती थी। अब तो जैसे ही हमने समझौता कर लिया था, माँ ने भाई को कुछ भी बताने से सख्ती से मना किया था। वो एमी परेशान होगा। भाई हॉस्टल में रहता था। वो कम ही घर आता था। वो जब आता, अम्मी उसके पसंद के खाने बनवाती। अब्बा भाई की शादी करना चाहते थे। ये पट्टी भी फुप्पो ने ही पढ़ाई थी कि अभी से बेटे की शादी कर दो, ताकि तुम अगली नस्ल को गोद में खिला सको। अम्मा और अब्बा जाकर एक रिश्ता देख आए थे। इस बारी हम सब बहुत खुश थे। अम्मा बता रही थी कि उन्होंने चांद सी दुल्हन ढूंढी है। भाई को भी एतराज नहीं था। अगर होता भी तो कौन सा अब्बा ने इस मामले में उनकी सुन लेनी थी। जल्दी हवेली में फिर से रौनक लगने वाली थी। वो लोग भी सरदार अच्छे खाते पीते घराने से थे। उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो धूमधाम से शादी करना चाहते थे। अब्बा को उसकी कोई एतराज भी नहीं था। लड़की डॉक्टरनी थी, शहर में अस्पताल में होती थी। भाई भी बहुत खुश थे। उन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। पुप्पा भी न जाने कैसे मेहरबान हो गई थी, जो आपा को पहले ही भेज दिया, वरना वो आपा को रुकने ना देती। अपने साथ लाती और अपने साथ ही ले जाती। अम्मा ने हर चीज भाभी की पसंद की ली थी। मुझे अपने भाई की किस्मत पर रश्क आ रहा था कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में इतनी अच्छी बीवी लिखी थी। 2 हफ्ते में हमने सारी तैयारियां मुकम्मल की थी। अम्मा और मेरी जुड़वा बहन ने एक टांग पर बाजार के चक्कर लगाए थे। धूमधाम से बारात गई थी। दुल्हन के चचाजाद भाइयों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया था। वो सब पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली थी। यूं भाभी को ब्याह कर हम ले आए। पुप्पो के सीने में सब माल और दौलत देखकर जलन उठ रही थी। उन्होंने अब्बा से नई फरमाइश कर दी थी कि उनके बेटे को नई गाड़ी लेकर दी जाए। शादी के हफ्ते बाद भाई भाभी साथ शहर शिफ्ट हो गए। हमारी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बिल्कुल छोटी बहनों की तरह हमारा ख्याल रखती थी। उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए थे। अम्मा की बहुत इज्जत करती थी। घर का नौकर छोटी बहू की तारीफ में लगा होता। मुझे भी पढ़कर उन जैसा ही बनना था। इसीलिए मैंने मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी जोरों शोर से शुरू कर दी थी। भाई ने अब्बा से बात की थी कि उनकी शादी अभी जल्दी मत कीजिएगा। वो कुछ हद तक उनकी बातों से मान भी गए थे। मैंने मैट्रिक में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मेरी बहन मर कर पास हुई थी। अब्बा ने पहली बार मुझे शाबाशी दी थी। पूरे गांव में उनकी वाह वाह हो रही थी। सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, तारीफ कर रहे थे। इसी खुशी के मौके पर बहन ने कहा, अब्बा से इजाज़त ले लो ताकि हम शहर पढ़ सकें। उसे ये गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था ये कैद खाना है, जिसमें इंसान सब कुछ उनकी पाबंदियों से करता है। मैं बहन की सोच को गलत नहीं कह रही थी, लेकिन उसके दिल में जो जुनून नफरत पल रही थी, जो वो रिश्तों का लिहाज भूल रही थी, उससे डर लगता था। अब्बा से बात करने की बहुत मुश्किल से हिम्मत की थी। भाई ने भी हमारी तरफदारी की कि इतने अच्छे नंबर लिए हैं, आगे शहर में अच्छी पढ़ाई है, हमारे घर रह लेगी। अब्बा बिलाखिर मान गए। उन्होंने सख्ती से भाई को नजर रखने की तलकीन की थी कि इनको सिर्फ पढ़ाई करवानी है। पुप्पो तो इस फैसले से भड़क उठी थी कि तुम्हारा जुड़वा बड़ी बेटी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी छोटी बेटी बहुत चालाक है।
یہ ضرور کچھ کرے گی۔ اماں نے کہا آپا میری بچی شرارتی ضرور ہے لیکن اسے اپنی عزت کا خیال ہے، وہ ضرور اس کا پاس رکھے گی۔ میرے سے زیادہ میری بہن خوش تھی، ساری رات وہ پلنگ پر بیٹھی رہی اور پلاننگ کرتی رہی۔ اسے معلوم تھا بھائی کو کسی کام کے لیے منانا کتنا آسان تھا۔ ہم اماں کی سخت ہدایات کو سنتے ہوئے بھائی کے ساتھ شہر روانہ ہو گئے۔ ہماری خواہش کے مطابق بھائی نے میرا داخلہ میڈیکل میں جبکہ جڑواں بہن کا داخلہ آرٹس میں کروا دیا تھا۔ یہ شہر کا مہنگا ترین کالج تھا، یہاں شہر کے سارے امیر ترین بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ سب نڈر ہنستے کھیلتے میری بہن کی طرح اپنے من موجی تھے۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، میں شروع سے گاؤں میں پڑھی تھی، وہاں گاؤں کے سادہ بچے ہی ہوتے تھے جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ بھائی نے کہا مجھے تم دونوں پر پورا یقین ہے۔ بھابھی نے ہمارا بہت اچھے سے ویلکم کیا، ہمارے رومز تیار کروائے تھے۔ گاؤں کی سادہ سی زندگی سے نکل کر رونق والے شہر میں آ گئے تھے۔ یہاں کی تیز رفتار دیکھ کر انسان چکرا جاتا تھا۔ بھابھی صبح ہمارے ساتھ گھر سے نکلتی تھیں، ہمارے کالج کے آنے سے پہلے وہ گھر آ جاتی تھی۔ میری بہن کی تو وہ فیورٹ تھی، بھابھی کی بھی اس سے زیادہ بنتی تھی کیونکہ میں تھوڑی کم گو تھی۔ کالج کے پہلے دن ہی میری جڑواں بہن جینز پہن کر گئی تھی۔ اسے جینز پہننے کا شوق تھا جو حویلی رہتے یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اماں یا ابا کو پتہ لگ جاتا تو اس کی ٹھیک ٹھاک ترکت بنتی۔ کالج میں انٹر ہوتے ہی سب حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے جیسے ہم کوئی عجوبہ ہوں۔ میری بہن تو آرام سے پورا کالج گھوم رہی تھی، میں جلدی سے کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے جہاں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے پڑھ لکھ کر بڑی ڈاکٹرنی بننا تھا۔ یہاں کے اساتذہ بہت اچھے تھے، یہاں انگلش ہی بولی جاتی جو میں بہت جلد سیکھ گئی تھی۔ یہاں پہ تقریباً ہر لڑکی کا ہی کپل تھا۔ میری جڑواں بہن کو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی تھی، کہتی کوئی تو پیار محبت کی باتیں کرنے والا ہو۔ میں نے تبھی یہاں کسی سے دوستی نہیں کی تھی، جو بھی دیکھتا یہی کہتا تم لوگوں کی شکلوں سے انسان ضرور دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن عادات سے نہیں۔ ایک بہن نہایت معصوم ہے اور ایک چالاک۔ بھابھی کہتی یہاں شہر میں رہنے کے لیے چالاکی سیکھنی پڑتی ہے، دوست بنانے چاہیے۔ بہن ہنس کر بولی یہ اللہ میاں کی گائے ہے، یہ شروع سے ہی ایسی ہے، جو اسے کچھ بولے یہ چپ چاپ مان لیتی ہے۔ یہاں ہمیں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ میری بہن کا تو یہاں دل لگ گیا تھا۔ یہاں پہلے اس نے کچھ لڑکیاں دوست بنائی تھی جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، پھر اب ان کے ساتھ کالج کے بہانے باہر نکل جاتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات سنتی کہاں تھی۔ میں گھر میں اس لیے کسی کو نہیں بتاتی تھی کہ کہیں بہن کے ساتھ مجھے ہی نہ بھیج دیں، میرے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ یہاں آ کر میں سیلفش بن گئی تھی۔ بھائی ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا، پورا شہر گھمایا۔ یہاں بڑے بڑے مال تھے، یہاں ہر چیز الگ تھی، ہمیں ہر طرح کے پہننے اوڑھنے کی آزادی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ابا نے کہا حویلی آ جاؤ، یہیں گزارو۔ خیر سے بڑی آپا بھی امید سے تھی۔ میری بہن بالکل نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اسے ماننا ہی پڑا کیونکہ ابا کا حکم تھا۔ جب سے آپا امید سے ہوئی تھی اماں تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی کہ پھپھو کے تانے بند ہو گئے تھے۔ آخر کو ان کی بہو ان کی بھتیجی انہیں گھر کا وارث دینے والی تھی اور اماں جو امید و اولاد کے بعد ان کا داماد بھی سنبھل جائے گا۔ واپس گاؤں جا کر میں تو بہت خوش تھی لیکن بہن بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ میں نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا تو کہتی کچھ نہیں، بس گاؤں میں دم گھٹ رہا ہے۔ اس کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں، وہ ساری رات کمرے میں بستر میں گھس کر کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب پوچھو تو بولتی دوستیں ہیں، کبھی اپنی تصویر کھینچ کر انہیں بھیج رہی ہوتی تو کبھی چھپکے سے چھت پر جا کر راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ میں اتنی بیوقوف تو نہ تھی کہ اپنی بہن کی باتیں نہ سمجھتی، لیکن میں چپ تھی۔ میں چاہتی تھی وہ خود ہی واپس مڑ آئے، اسے میری باتیں اور نصیحتیں بری لگنے لگی تھی۔ پہلے اس نے کبھی میری سنی تھی؟ وہ خود کو مجھ سے زیادہ سمجھدار سمجھتی تھی۔ 2 مہینے چھٹی کے گزرے، میں تو واپس جاتے بہت اداس تھی لیکن بہن کی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی۔ شہر آتے واپس کالج جانا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اکثر مجھے فری وقت میں لڑکوں کے ساتھ دکھی تھی۔ کچھ مجھے نائمہ سمجھ کر بات کرتے تو سارا کھیل سمجھ آ گیا تھا۔ پہلے سوچا بھائی کو بتا دوں، وہ خود ٹھیک کر لے۔ جو بھی تھا وہ غیرت مند بھائی تھا اور اگر نائمہ نے وہ الزام اپنے سر لینے کے بجائے مجھ پر لگا دیا
تو کیا ہوگا؟ ہمیں یہاں 2 سال پورے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میری بہن کسی لڑکے کے محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس کی عادات بہت بدل گئی تھی، ہر وقت چہکتی رہتی تھی۔ پہلے جو مجھ سے ہر وقت ہر بات شیئر کرتی تھی، اب بہت کچھ چھپانے لگی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی، وہ کوئی بڑے گھر کا سردار ہی لگ رہا تھا۔ جیسے ہمارے کالج کے 2 سال ختم ہوئے، بھابھی کے حاملہ ہونے پر میری بہن بہانہ بناتی رک گئی۔ میں ویسے ہی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ بڑی بہن کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد پھپھو کا رویہ تھوڑا بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اب آپا کو تانے نہیں دیتی تھی، ان کے بیٹے کی وہی حرکات تھیں۔ وہ سیاسی لیڈر کے بیٹے سے لڑائی کرتے اندر ہو گئے تھے۔ پھپھو کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو ان کی ہر صحیح غلط بات ہی ان کا ساتھ دیتی تھی، اب بیٹھی تو رو رہی تھی۔ ان کا کیس کافی مضبوط تھا۔ ابا اور پھپھو نے بہت کوشش کی تھی۔ وہ منہ مانگے پیسے دینے کو تیار تھے کہ وہ معافی نامہ لکھ دیں، لیکن وہ کون سا کسی غریب کا بیٹا تھا؟ وہ تو دلہا بھائی کو سزا دلانا ہی چاہتا تھا۔ میری بہن اپنے آپ میں مگن رہنے والی تھی۔ گھر میں اتنی پریشانی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی من موجی ابھی بھی اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ کہتی جو ہو رہا ہے وہ سب ان کی حرکات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھپھو کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے بھائی نے کنیکشن لگا کر معاملہ حل کیا۔ دلہا بھائی بھی شاید جیل کی ہوا کھانے کے بعد سدھر گئے تھے۔ انہوں نے واپس آتے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ جو آپا کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے وہ بھی بند کر دی تھی۔ وہ آپا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپا کو صبر کا پھل مل گیا تھا۔ سب معاملہ ٹھیک ہوئے تو کچھ لوگ میری بہن کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ میں ابھی پڑھ رہی تھی، اسی لیے میرے سے پہلے میری چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ ابا نے لوگوں کا خاندان دیکھتے ہوئے ہاں کر دی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس سے میری بہن ملا کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، بالآخر اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ میری بہن کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چپ چپ رہتی تھی۔ میں سمجھی وہ گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے اداس ہے۔ گھر میں اس کی شادیوں کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس بار سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سب کی زندگیوں میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ شادی کے دن ہم سب پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں بھاگ گئی تھی۔ میری جڑواں بہن نے ایک لڑکے سے چکر چلایا، اسے دھوکا دیا اور پیسے کی خاطر شادی والے دن گھر سے بھاگ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ اس نے یہ سب ایک خط میں لکھ کر کمرے میں چھوڑا تھا۔ مجھے اس کی خود غرضی پر واقعی غصہ آیا تھا کہ اس نے کسی کا خیال نہ کیا، صرف اپنی سوچی۔ ابا تو جلال میں آ گئے تھے۔ اگر وہ لوگ بارات لے کر آ جاتے تو نہ جانے ہماری کیا عزت رہ جانی تھی۔ پورے گاؤں میں ابا نے جو عزت بنائی تھی اس کا جنازہ نکل جانا تھا۔ سب کو ابا کے بارے میں باتیں بنانے کا موقع مل جانا تھا۔ پھپھو نے کہا اب عزت بچانے کا ایک ہی حل ہے۔ پھپھو نے کہا کہ نائمہ کی جگہ نائلہ کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، لوگوں میں عزت بھی رہ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ابا نے کہا آج سے وہ ہمارے لیے مر گئی ہے۔ میری بہن کی جگہ میرا نکاح اس آدمی سے پڑھا دیا گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ یوں اپنی بہن کی پسند کے ساتھ شادی ہوگی۔ وہ کیسے کسی لڑکے کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو اس لڑکے کو رشتہ بھیجنے کا کیوں بولا تھا؟ میرے شوہر کو حقیقت پتہ لگتی، پتہ نہیں وہ کیا سوچتا۔ اس کا تو عورت ذات سے اعتبار ہی اٹھ جانا تھا۔ میرے ساتھ خواب چکنا چور ہونے والے تھے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب خواب ہی رہنا تھا۔ بھابھی نے کہا اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا بولی تم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک آزمائش ہے، تم نے شوہر کی عزت کرنی ہے، اپنے فرض کی کوتاہی نہیں کرنی۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ شروع سے ایسی تھی، اسے کبھی ملتی تو میں اسے کبھی معاف نہ کرتی۔ وہ پہلے میری چیزیں اٹھا لیتی تھی، لیکن اب تو اس نے میرے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ میں نے بہن کی خاطر قربانی دی اور اس کی جگہ خود دلہن بن کر شادی کر لی، اور رخصت ہو کر جو ہی سسرال پہنچی تو یہ دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ جب میری سگی بہن وہاں پہلے سے موجود تھی، میرے استقبال کو کھڑی تھی، مجھے غصہ آیا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ پرسکون تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ اس نے خود لکھا تھا جب وہ بھاگ گئی تھی تو وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہ آئی، یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟
کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ میں نے شوہر اور بہن سے پوچھا۔ مجھے سب سچ بتاؤ کیا ہے، میرا دماغ پھٹ رہا تھا، مجھے صرف سچ سننا تھا۔ میری بہن مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں سب بتاؤں گی، میرے سسرال والے وہاں سے جا چکے تھے، ایک سسر تھے، اس کے علاوہ باقی دور کے رشتہ دار تھے۔ سسر بہت اچھے تھے، لیکن اس وقت میں ایسی بدگمان تھی کہ مجھے کوئی بھی انسان ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جیسے انہیں سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میری بہن بولی کہ وہ شادی کسی اور سے کرنا چاہتی تھی، وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی کیونکہ یہ مجھے نہیں پسند کرتا تھا۔ یہ لوگ تمہارا رشتہ لانا چاہتے تھے لیکن غلطی سے مجھ سے طے کرائے، جبکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ابا سے بات کرنے کا بھی سوچا لیکن انہوں نے کسی صورت نہیں ماننا تھا، اسی لیے ہم نے پلان بنایا کہ ایسے کیا جائے۔ میں گھر سے بھاگ گئی اور عزت کو بچانے کے لیے ابا نے تمہارا نکاح اس سے بڑھا دیا۔ میں حیران ہوتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بہن میری حیرانی دیکھ کر بتانے لگی کہ کالج کے شروع دنوں میں وہ تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن تم نے کبھی اس کا اچھے سے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ میرے سے تمہارے بارے میں پوچھنے لگا۔ بے شک شکل ایک ہو لیکن عادتیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ہم نے رشتہ بھیجنے کا سوچا لیکن وہ تمہاری جگہ مجھ سے ہو گیا۔ ابا نے کہا وہ ابھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے غصے سے دونوں کو دیکھا۔ میں نے کہا دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہارے جانے کے بعد ابا کی کیا عزت رہ جاتی؟ میری بہن کہتی ہے میں تمہاری مجرم ہوں، تبھی یہاں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تم اسے معاف کر دو، یہ بات ہم تینوں میں رہے گی، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا، میری بات کا مطلب سمجھتی بولی کہ اس نے شادی کر لی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک جا رہی ہے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہتا ہے تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، تم اپنی میڈیکل کی پڑھائی کر سکتی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، میں اپنی زندگی شروع کرنے لگی۔ اگلے دن میرے گھر والے ناشتہ لے کر آ گئے، میرے سسرالی نے ان کا بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ ابا بھی مطمئن ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے سسرالی بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو، جو غلطی تمہاری بہن نے کی ہے ویسی غلطی کی امید ہمیں تم سے نہیں ہے۔ اماں نے پوچھا شوہر نے کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں اماں، سب ٹھیک ہے۔ اماں کہتی ہیں میں نائمہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس کی وجہ سے تمہاری اماں میری تربیت پر سوال اٹھا چکے ہیں۔ میں نے شروع سے تم سب کو گھر کی عزت اور صحیح غلط کی تمیز سکھائی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ اسے معاف کر دو، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اماں کہتی ہے میرے سامنے تم اس کی ذرا بھی طرفداری نہیں کرو گی۔ میری شادی کو سال ہونے والا تھا اور مجھے سمجھ آ گئی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میری ڈاکٹری کی پڑھائی جاری تھی، میرے سسر بہت اچھے تھے، مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتے تھے۔ کبھی کبھار میری جڑواں بہن بھی مجھے کال کر لیتی تھی۔ اس کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی جا رہی تھی لیکن وہ اماں ابا سے ملنا چاہتی تھی۔ 1 سال سے وہ اماں ابا کی جدائی کی سزا کاٹ رہی تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ والدین کو ناراض کر کے کبھی کوئی خوش نہیں رہ پاتا۔ والدین کی ناراضگی خدا کو پسند نہیں۔ جب میں اماں سے بہن کا ذکر کرتی یا گھر میں کوئی بات کرتی سب ناراض ہو جاتے۔ میری بہن نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ابا اماں سے آ کر معافی مانگے گی۔ وہ واپس پاکستان آئی تو وہ حویلی گئی، ابا نے اسے اندر نہ آنے دیا۔ وہ روز معافی مانگنے جاتی تھی۔ میں نے ابا اور اماں سے کہا تھا کہ وہ جو تھا میرا نصیب تھا، یہ سب ہونا لکھا تھا، اس نے بھاگ کر نکاح کیا ہے، آپ نے جیسے کہا میں نے ویسے کیا، آپ بھی میری کوئی بات مان لیں، اسے معاف کر دیں، آپ کی بیٹی ہے، اسے سکون دے دیں۔ اماں تو مان گئی، ان کا غصہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ خوش ہوئی کہ ان کی دوسری بیٹی بھی دھکے نہیں کھا رہی تھی۔ بے شک اس کا اپنا فیصلہ تھا لیکن اس نے صحیح شخص سے شادی کی تھی۔ تھوڑی محنت کے بعد بھابھی اور بھائی بھی مان گئے۔ پتا تھا ابا کو منانا تھوڑا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، کسی دن انہوں نے بھی مان ہی جانا تھا۔ میری بہن نے میرا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنی خواہشات کو ٹھیک طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے ہم اپنا اچھا بالکل نہیں کر سکتے۔ میرے شوہر میرا بڑا خیال رکھتے تھے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، میرے خوابوں کے بیچ میں کبھی نہیں آئے تھے۔ میں کیا پتہ ہی اور بیاہ کر جاتی تو میری خواہش یوں ہی پوری نہ ہوتی۔ اللہ نے میرے حق میں بہتر ہی کیا تھا۔ میں شہر کے میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ابا نے حویلی کی دعوت میں ہمیں بلایا تھا۔ میرے بھتیجے کی پہلی سالگرہ تھی۔
پپو آپا بھانجی باقی سب بھی آئے ہوئے تھے۔ ابا نے اماں کو نائمہ جو بلانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی، اس کی طبیعت میں ضدی پن ختم ہو گیا تھا۔ مجھے زندگی کے ان حادثات سے مجھے آ گیا تھا کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ گھوم پھر کر آ جاتا ہے۔ آپ کی قسمت میں لکھا کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ اسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ انسان یا چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ آپ کی توقعات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ آپ گمان بھی نہیں کرتے کہ وہ آپ کو اتنا سب عطا کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں۔ والدین کی سختیوں میں ان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے نفرت اور فاصلے قائم نہیں کرنے چاہیے۔ وہ ہمارا برا کبھی نہیں چاہتے۔ ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی سختیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ زندگی میں آپ کے آنے سے پہلے آپ کی قسمت لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں دور بھاگنے کی، آپ کو تقدیر پھر وہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اگر سب کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اسی لیے سب نے بہن کو معاف کر دیا اور ایک نیا موقع دیا تھا۔